حضرت آمینہ، ادھر حضرت عبداللہ، حضرت عبدالمطلب کا شہزادے۔ آپ نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، حضرت عبدالمطلب کے دل میں خیال آیا کہ اب بیٹے کا نکاح کریں۔ ایک روایت میں یوں بھی موجود ہے کہ ایک تورات و زبور انجیل کے عالم نے حضرت عبدالمطلب کی ناک کے اندر جھانکا، نتنوں کو دیکھا، اس کے بعد ہاتھ کی ہتھیلی دیکھی، اور دیکھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی دیکھنے کے بعد اس نے کہا تھا عبدالمطلب تمہارے ایک ہاتھ میں نبوت کی لکیریں ہیں اور دوسرے ہاتھ میں بادشاہت کی لکیریں ہیں۔ جیسی آپ نے اتنا سنا، کہا سنو نبوت تمہارے گھر میں آ جائے گی۔ کہا کیسے؟ کہا کہ اپنی نسل کے بیٹے کا نکاح عبد مناف کے جو اولاد ہے وہب بن عبد مناف، ان کی اولاد کے ساتھ کر دو، نبوت تمہارے گھر آ جائے گی، یہ کہا گیا۔ دوسری روایت میں آپ نے اپنے شہزادوں میں بیٹھ کے کہا بیٹے میرا جی چاہتا میں عبداللہ کے نکاح کا انتظام کروں، لیکن عبداللہ کے مطلب کی جتنا شان والا میرا بیٹا ہے اتنی شان والی مجھے کوئی بیٹی نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے یہ بات کہی، بیٹے کہنے لگے تلاش کریں گے، اور حضرت عبدالمطلب حرم شریف میں گئے، طواف کیا، لیٹ گئے حتیم سے ٹیک لگا کر کے۔ جیسے لیٹے جا کر کے خواب دیکھا، کوئی خواب میں کہہ رہا تھا عبدالمطلب اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کر دے۔ عبدالمطلب کہنے لگے کس سے نکاح کروں؟ کہ جا یثرب چلا جا، وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمینہ ہے، اس سے جا کر کے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کر دے۔ فوراً آپ کھلی تیزی سے اٹھے، اپنے گھر آئے، اپنے بیٹوں کے بیچ بیٹھے بات کرنے لگے۔ ادھر حضرت وہب آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی شہزادی سیدہ آمینہ لیٹی ہوئی تھی۔ ماں باپ کے لیے اولاد، باپ کے لیے بیٹی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے باپ کے لیے۔ جب بیٹیاں جوان ہوتی ہیں تو باپ کی فکر بڑھنے لگ جاتی ہے۔ جیسے جیسے بیٹیاں شعور کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے ایسے ایسے باپ کی فکر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت آمینہ حضرت عبداللہ کے سامنے لیٹی ہوئی ہیں، آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ حضرت عبد مناف کے سامنے، اپنے والد کے سامنے لیٹی ہوئی ہیں۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اچانک آنکھ میں آنسو آئے۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج کیوں روئے؟ کہا آج مجھے آمینہ کی فکر نے رلا دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے فکر اس بات کی ہے کہ اللہ نے جتنی پیاری میری بیٹی بنائی ہے اتنا پیارا میں بیٹا کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ کہا صرف اس فکر نے رلا دیا کہ آخر اس کے جیسا لڑکا کہاں سے لاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ سنا ہے مکے میں عبدالمطلب کا بیٹا عبداللہ نام ہے، بڑا شریف ہے اور بڑے حسن کا بھی مالک ہے، اس کی شرافت کے چرچے سنے ہیں۔ حضرت عبد مناف کے بیٹے وہب رونے لگے اور کہنے لگے کہاں میری اوقات اور کہاں عبداللہ کے گھرانے کا معاملہ، میں کس منہ سے جاؤں عبدالمطلب کی چوکھٹ پہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے۔ ادھر سوئے خواب میں، جو بزرگ ادھر خواب میں آئے تھے وہی بزرگ ادھر خواب میں آ گئے۔ فرماتے میرے خواب میں آئے، میں صبح اٹھا اس فکر میں تھا کہ اس رشتے کی بات کہاں سے شروع کروں۔ فرماتے ہیں بھی صبح کا سویرا ہوا تھا، اتنے میں دروازہ بجا۔ جب دروازہ بجانا، فرماتے میں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں عبدالمطلب اپنے بیٹوں کے ساتھ میرے دروازے پہ کھڑے تھے۔ میں دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا، یا اللہ ان کے بارے میں تو رات سوچ رہا تھا، یہ آ کیسے گئے؟ فرماتے ہیں میں پریشان سا ہوا، میں نے کہا سردار مکہ آپ نے یہاں آنے کی یہ تکلیف کیوں اٹھائی؟ تو ان کے جملے سنو۔ آپ فرماتے ہیں وہب ہم آج تیرے دروازے پہ مہمان بن کے نہیں آئے، سردار بن کر کے نہیں آئے، بلکہ تیری بیٹی کے سوالی بن کر کے آئے۔ یہ انداز ہوتے رشتہ کرنے کے۔
کہ تیری بیٹی کے سوالی بن کر کے آئے ہیں، اپنی بیٹی ہماری گود میں ڈال دو، ہماری گود میں اپنی بیٹی دے دو۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہی تھی حضرت وہب کی آنکھیں برسنے لگی، زبان پہ خاموشی کا تالا لگ گیا۔ عبد المطلب کہنے لگے وہب کیا رشتہ قبول نہیں ہے، یا ہمارا بیٹا پسند نہیں ہے، یا ہمارا گھرانہ پسند نہیں ہے؟ جب اتنی بات کہی تھی حضرت وہب روئے، کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں جو آپ کے بیٹے کے رشتے کا انکار کر سکوں؟ میری اوقات کیا ہے جو میں آپ کو اپنی چوکھٹ سے واپس بھیج سکوں؟ کہا پھر انتظار کس بات کا ہے، بتاتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ اکبر، اتنی بات کہی تھی۔ وہب بن عبد مناف کہتے ہیں عبد المطلب میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ کہا پھر کیا مرضی ہے؟ کہا سنو میری طرف سے ہاں ہے۔ کہا پھر سکوت کس وجہ سے ہے؟ کہا سکوت اس وجہ سے ہے کہ ایک عظیم شخص میرے خواب میں آیا تھا، اس نے کہا تھا یہ پیغام لے کر کے تمہیں عبد المطلب کی اب چوکھٹ پر جانا ہے، لیکن آپ خود میری چوکھٹ پر آئے ہیں۔ جب عبد المطلب نے کہا تھا اے وہب بن عبد مناف میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے بھیجا گیا ہے، جو تیری چوکھٹ پہ آنے کے بعد میرے عبداللہ کا پتہ بتا کے گیا ہے، کل وہ میرے خواب میں آیا تھا اور مجھ کو تیری بیٹی کا پتہ بتا کر کے گیا ہے۔ کب بتاؤ تو صحیح وہ حسین و معجبی کون تھا، وہ حسن کا مالک کون تھا، وہ بزرگی پہ فائز کون تھا جس نے اس رشتے کا پتہ بتایا ہے؟ تب عبد المطلب نے کہا تھا میں نے ان سے پوچھا تھا آنے والے بتا تو صحیح تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تو آنے والے نے کہا تھا عبد المطلب مجھے ساری دنیا 40,000 نبیوں کا باپ ابراہیم خلیل اللہ کہا کرتا ہے۔